بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ تو شرح میں تعامل کو پڑھ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ قواعد و ضوابط بھی پڑھ رہے تھے۔ تو آج کے سبق کے اندر لفظ ابن کے متعلق 2 ضابطے پڑھنے ہیں۔ اس پر ویسے تو لفظ ابن کے متعلق 1-2 اور ضابطے بھی ہیں، لیکن آج کے سبق کے اندر ہم 2 ضابطے پڑھنے والے ہیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ یہ 2 ضابطے اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں، یاد کرنے کے بعد ان کا اجرا کرتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، حدیث پاک کی سند پڑھنے کے اندر آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ویسے تو سند پر میں انشاءاللہ مستقل ایک سبق بناؤں گا جس کے اندر آپ کو بتلاؤں گا کہ سند کس طرح پڑھی جاتی ہے اور اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے، کیا کیا چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں، اور سند بہترین کس انداز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اعراب وغیرہ کس طرح لگا سکتے ہیں، اس پر مستقل میں ایک سبق بناؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن آج چونکہ لفظ ابن آ گیا تو اس وجہ سے لفظ ابن کے متعلق بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ سند پڑھنے کے اندر یہ آپ کو ضابطے بہت کام دیں گے، اس وجہ سے ان کو آخر تک دیکھنا۔ اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے تمام آنے والے اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اس سے کچھ حاصل کر سکیں اور کچھ سیکھ سکیں۔ اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو یا آپ کو سمجھ آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں تاکہ بھرپور محنت کے ساتھ مزید ہم آپ تک اسباق پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی چلتے ہیں لفظ ابن کے متعلق میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ویسے نیچے میں انشاءاللہ حدیث کی سند کے اندر بھی بتلاؤں گا کہ سند کے اندر آپ کو یہ ضابطے کیسے کام دیں گے، اس وجہ سے سبق کو آخر تک دیکھنا، ٹھیک ہے؟ تو ضابطہ نمبر 1، لفظ ابن 2 علموں کے درمیان ہو تو اکثر پہلے عالم کی صفت اور دوسرے عالم کی طرف کیا ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے۔ ابھی نیچے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ شرح میں تعامل کے اندر ہماری یہ عبارت گزری تھی، عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی۔ ویسے تو ہم نے اعراب آنے کی وجہ یہ بھی پڑھ لیا تھا وہاں جب یہ ہماری عبارت کے اندر ترکیب گزری تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن آج بتلانا یہ ہے کہ یہ ضابطہ سمجھانا مقصود ہے۔ لفظ ابن 2 علموں کے درمیان۔ اب 2 علم کیا ہوتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ ویسے علم النحو نحمیر سے اس کی تعریف وغیرہ یاد کر لینا، لیکن میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ علم کہتے ہیں جو کسی شخص کا نام ہو، جو کسی شہر کا نام ہو یا کسی چیز کا نام ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ تو عبد القاہر یہ بھی ایک شخص کا نام ہے، عبد الرحمن یہ بھی ایک شخص کا نام ہے۔ تو گویا کہ ہمارے پاس یہ عبد القاہر یہ بھی کیا ہوا؟ علم، اور عبد الرحمن یہ بھی کیا ہوا؟ علم۔ میں اگر اس کو یوں لکھ دوں تو یہ ایک شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شخص کا نام ہے تو اس وجہ سے یہ کیا ہوا؟ علم، ٹھیک ہے؟ عبد الرحمن یہ بھی ایک شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کیا ہوا؟ علم۔ اب آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی نا، لفظ ابن 2 علموں کے درمیان ہو تو یہ بھی علم اور یہ بھی علم۔ اب درمیان کے اندر یہ آ رہا ہے لفظ ابن، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا یہ علم ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ علم ہے۔ عبد القاہر عبد الرحمن، لفظ ابن 2 علموں کے درمیان آ گیا۔ تو ابھی ہم نے پڑھا تو وہ اکثر پہلے عالم کی صفت اور دوسرے عالم کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے۔ اب اس کی یہ کیا بنے گا؟ صفت، ٹھیک ہے؟ پہلے عالم کی کیا بنے گا؟ صفت، اور اس کے لیے کیا بنے گا؟ مضاف، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ ضابطہ۔ 2 علموں کے درمیان لفظ ابن واقع ہو، عبد القاہر یہ بھی علم، عبد الرحمن یہ بھی علم، 2 علموں کے درمیان آ رہا ہے تو یہ اپنے پہلے والے عالم کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے اکثر، اور دوسرے عالم کی طرف یہ کیا بنتا ہے؟ مضاف۔ تو اس وجہ سے اب لفظ ابن کا اعراب حدیث کتاب، آپ کو حدیث کی مبارکہ کی کتاب اٹھا لینا، بخاری شریف کی یا مسلم شریف کی آپ کتاب اٹھا لینا، وہاں آپ دیکھنا اکثر یہی لفظ ہوتا ہے، لفظ ابن اور ان۔ اکثر حدیث کی سند کے اندر یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، لفظ ابن اور ان بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے میں حدیث پاک پڑھ کر سناتا ہوں سند اس کی، قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم، ٹھیک ہے؟ اب لفظ ابن آ گیا۔ قال حدثنا آدم بن ابی ایاس، یہاں بھی لفظ ابن آ گیا۔ تو یہ ضابطہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلے کے لیے کیا بنے گا؟ صفت، اور دوسرے کے لیے کیا بنے گا؟ مضاف۔ تو اب لفظ ابن کا اعراب کیا ہوگا؟ لفظ ابن کا اعراب جو ہوگا
یہ اس کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے، اپنے پہلے والے عالم کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ صفت کا اعراب کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو کس کا ہو، موصوف کا ہو۔ تو اس وجہ سے موصوف کا جو اعراب ہوگا وہی کیا ہوگا، ابن کا اعراب ہوگا، صفت کا اعراب ہوگا۔ اب عبد القاہر یہ کیا ہے، مرفوع ہے، اس کی وجہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو اس وجہ سے ابن بھی کیا ہوگا، مرفوع پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے کے لیے یہ کیا بنتا ہے، اپنے آگے اس کے آگے والا جو اسم ہوتا ہے اس کے لیے کیا بنتا ہے، مضاف۔ تو اس وجہ سے لفظ ابن اس عبد الرحمن کو کیا دے گا، کسرہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے یہ ضابطہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو حدیث پاک کے اندر جو سند پڑھی جاتی ہے اس کے اندر آپ کو یہ ضابطہ بہت کام دے گا۔ تو آپ نے یہ ضابطہ یاد کر لینا ہے کہ لفظ ابن کا جو اعراب ہوگا وہ اپنے ماقبل کے مطابق ہوگا۔ ماقبل اگر مرفوع ہوا تو لفظ ابن بھی کیا ہوگا، مرفوع ہوگا۔ اگر ماقبل کیا ہوا، منصوب ہوا، تو لفظ ابن بھی کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ اگر ماقبل والا جو علم ہے وہ کیا ہوگا، مجرور ہوگا، تو یہ بھی کیا ہوگا، مجرور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو کس کا ہو، موصوف کا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ما بعد جو اس کے بعد والا اسم ہے تو اس کو یہ کیا کرے گا، یہ جر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ ابن اپنے ما بعد کے لیے کیا بنتا ہے، مضاف بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے لیے کیا بنے گا، مضاف بنے گا۔ تو اس وجہ سے اس کو کیا دے گا، جر دے گا، کیونکہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضابطہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو جلدی سے میں اس کو ریز کر دیتا ہوں۔ ریز کرنے کے بعد آپ کو دوسرا ضابطہ سمجھاتا ہوں، وہ بھی حدیث کی سند پڑھنے کے اندر آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ تو جی ناظرین، میں نے جلدی سے ریز کر کے پھر دوبارہ اس کو میں نے لکھ دیا، عبد القاہر بن عبد الرحمن، ٹھیک ہے، اس کو میں نے لکھ دیا۔ ابھی ہم دوسرا ضابطہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ دوسرا ضابطہ ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمیں اس سے کس طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لفظ ابن کے ساتھ دو علم مذکور ہوں، ٹھیک ہے، پہلا عالم عبد القاہر اور دوسرا عبد الرحمن، یہ دو عالم لفظ ابن کے ساتھ آ گئے، اور عالم ثانی کے بعد اسم منصوب ہو۔ اسم منصوب کسے کہتے ہیں؟ اسم منصوب اسے کہتے ہیں جس کے آخر کے اندر یا نسبت کی لگا دی گئی ہو، جیسے الجرجانی، اس کے آخر کے اندر یا نسبت کی لگا دی گئی ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، اسم منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ اسم منصوب ہو تو وہ اسم منصوب اکثر پہلے عالم کی صفت ہوتا ہے، یعنی عام طور پر اکثر جو ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے، اس پہلے عالم کی صفت بنتا ہے۔ جو لفظ ابن جو پہلا عالم ہوتا ہے اس کی کیا بنتا ہے، صفت بنتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ دوسرے عالم کی صفت بھی بن جاتا ہے، یعنی اس کی صفت بھی بعض دفعہ بن جاتا ہے۔ پہلا عالم یہ ہے اور دوسرا یہ ہے، تو کبھی اس کی صفت بنتا ہے اور کبھی اس کی صفت بنتا ہے، اور کبھی دونوں کی صفت بن سکتا ہے، یعنی پہلے عالم کی بھی کبھی صفت بنتا ہے اور کبھی دوسرے عالم کی صفت بنتا ہے، اور کبھی ان دونوں کی کیا بنتا ہے، وہ صفت بنتا ہے۔ تو یہاں پر عبد القاہر بن عبد الرحمن، یہاں پر جو ہے یہ الجرجانی جو ہے یہ دونوں کی صفت بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، عبد القاہر کی بھی بن سکتا ہے اور عبد الرحمن کی بھی یہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر عبد القاہر کی اس کو صفت بنائیں گے، صفت اگر اس کی بنائیں گے، ٹھیک ہے، عبد القاہر کی، تو یہ کیا پڑھا جائے گا، مرفوع، ٹھیک ہے، یہ کیا پڑھا جائے گا، مرفوع۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو کس کا ہو، موصوف کا ہو۔ موصوف یہ کیا ہے، مرفوع ہے، اس کے مرفوع ہونے کی وجہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ کیا پڑھا جائے گا، مرفوع پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو صفت بناتے ہیں کس کی، اس کی عبد الرحمن کی، اس عبد الرحمن کے اس کو کیا بناتے ہیں، صفت بناتے ہیں، تو اب کیا یہ کیا پڑھا جائے گا، مجرور پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں مجرور پڑھا جائے گا؟ اس لیے کہ عبد الرحمن مجرور ہے۔ یہ کیوں مجرور ہے؟ لفظ ابن آ گیا تو اس وجہ سے یہ لفظ ابن مضاف عبد الرحمن، یہ کیا عبد، یہ مضاف الیہ بنے گا، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ تو اب الجرجانی یہ اس عبد کی صفت بن رہی ہے عبد الرحمن کی، تو عبد الرحمن یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو کس کا ہو، موصوف کا ہو، تو اس وجہ سے الجرجانی اب یہ کیا پڑھا جائے گا، مجرور پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کا اجرا بھی کریں گے، اور حدیث مبارکہ کی جو سند بیان پڑھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے تو اکثر یہی ضابطے لاگو ہوں گے۔ میں آپ کو نیچے چلو جلدی سے حدیث کی سند لکھ کر آپ کو دکھلا دیتا ہوں۔
تو جی ناظرین جلدی سے میں نے نیچے حدیث کی سند لکھ دی ہے، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لفظ ابن اور ان کا استعمال کتنا زیادہ ہوتا ہے حدیث پاک کے اندر۔ دیکھیں قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس۔ تو یہ دیکھیں کتنی اس کے اندر یہ لفظ ابن آیا اور کتنی بار لفظ ان آیا۔ اب لفظ ابن یہاں لفظ ابن ہے، میں اگر اس کو یوں کرتا جاؤں یہ ایک اور یہ لفظ ابن کہاں آیا، یہ دو، ٹھیک ہے، یہ تین اور یہ چار مرتبہ لفظ ابن آ گیا، 5 مرتبہ لفظ ان آ گیا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ اگر 2 ضابطے آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ دیکھیں اب آدم بنو، اب یہاں ابن کے متعلق کیا ضابطہ پڑھا تھا، آدم کی یہ صفت بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی یہ مجرور کیوں ہے، اس لیے کہ ابن مضاف بن رہا ہے، اس وجہ سے اس کو آگے جر دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ مستقل میں اس حدیث کی سند پر ایک سبق بناؤں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ حدیث کی سند کس طرح پڑھنی ہے اور آپ کو کون سی چیزیں یاد کرنی پڑیں گی جن کی وجہ سے آپ اپنی سند کو بہتر بنا سکیں۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ میں بہت جلد اگلا سبق اسی پر بنا دوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج آپ نے یہ دیکھ لیا کہ لفظ ابن اکثر حدیث پاک کے اندر، حدیث پاک کی جو سند ہوتی ہے اس کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے ان 2 ضابطوں کو اچھی طرح یاد کر لیں، یاد کر لینے کے بعد ان کا اجرا کر لیں، اجرا کرنے کے بعد حدیث پاک کی سند کو اچھی طرح آپ پڑھ سکیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔